الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا کیونکہ بنگلہ دیش اور ڈھاکہ میں یہ پہلا بیان ہے، المرکز الاسلامی میں ہے، مولانا شہید الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی جگہ پر ہے۔ میرا ان سے بہت پرانا تعلق تھا اور انہی کے ذریعے ان کے بیٹے حمزہ سے بھی تعلق تھا۔ میں خود چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش آؤں۔ اس کی وجہ صرف بنگلہ دیش نہیں ہے، چونکہ میں داعی ہوں، میں مبلغ ہوں، تو حق بنتا ہے عالم اور مبلغ کا کہ جہاں تک وہ جا سکے وہ جائے۔ میں دنیا میں جتنے اسفار کرتا ہوں، میرے اسفار کا پوری دنیا میں کوئی میزبان نہیں ہوتا۔ میں خود میزبان تلاش کرتا ہوں، خود ویزے لیتا ہوں، خود ٹکٹیں لیتا ہوں، خود سفر کرتا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہمارے دینی طبقے میں غلط مشہور ہو گئی ہیں اور ان غلط باتوں کو ختم کرنا نہایت ضروری ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے اپنے بیرون ممالک اسفار کی داستان شروع کرتا ہوں تو شاید ہمارے 6 دن اسی میں گزر جائیں۔ میں ایک ملک کی داستان بتاتا رہوں، پہلے ملک میں کیسے گیا، میں نے ویزا کیسے لیا، سفر کیسے ہوا۔ ابھی بھی ہمارا یہ سفر تھا تو رابطے میں تھے، بے حمزہ نے مجھے کہا آ جائیں، میں نے کہا میں بھی چاہتا ہوں۔ میں پوری کارگزاری نہیں سناتا تو مجھے پاسپورٹ جمع کرانے کے لیے استنبول سے انقرہ جانا پڑا، کیونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے مجھے جلدی کرنی پڑی۔ تو میں نے 12 گھنٹے گاڑی چلائی صرف پاسپورٹ جمع کرانے کے لیے۔ جب ویزا لگ گیا مجھے یقین تھا کہ 4 تاریخ کو ویزا لگ جائے گا، تو اگر بذریعہ خط ویزا آتا تو 2 دن اور لگ جانے تھے۔ تو میں نے پھر 12 گھنٹے گاڑی چلائی صرف پاسپورٹ کو لینے کے لیے، تاکہ سفر متاثر نہ ہو۔ آپ اس سے اندازہ فرماتے ہیں میں ایک ملک کے ویزے کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طلباء کے لیے عبرت ہو۔ طالب علم سمجھتے ہیں شاید یہ لیڈر ہے، شاید یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، محنت درجہ اولیٰ کا طالب علم اتنی محنت نہیں کرتا ہوگا جتنی میں اس وقت بھی محنت کرتا ہوں اپنے کام کے لیے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر محنت کرنی پڑے گی، محنت نہیں کر سکتے تو کام کرنے کا تصور ختم کر دیں۔ تو میں نے مختصر سی بات کی ہے، میرا جو پہلا سفر ہے اور یہاں ڈھاکہ میں میرا پہلا بیان ہے، تو پہلے بیان میں جو میں مضمون بتا رہا ہوں اس مضمون کا عنوان ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے آج کے مضمون کا عنوان یہ ہے کہ ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کون ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس نہ سمجھنے سے بہت سارے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے بھائی حمزہ سے کہا مجھے آپ 1 ہفتہ دے دیں، 1 ہفتہ ایک ہی جگہ دے دیں، اور 1 ہفتے میں صبح سے لے کر شام تک علماء بٹھا کر مجھے بولنے دیں، پورا ہفتہ میں بولتا رہوں، تو پھر آپ کے سامنے پوری بات کھل کر آئے گی۔ ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارے اوپر اشکالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں۔ اگر 1 ہفتہ مجھے آپ دے دیں نا ایک جگہ پر، میں بولتا ہوں آپ سنتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز
اپنے موقف پر آپ کے پاس کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا موقف کتنا واضح ہے اور ہم کتنے خالص مسلمان ہیں اور کس الجھنوں کے اندر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ہماری آج کی مجلس سے کہ ہمارا تعارف کیا ہے۔ ہمارے تعارف میں 4 لفظ ہیں۔ نمبر 1 دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ نمبر 2 مسلکنا اہل سنت والجماع، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ مذہبنا الحنفیہ یا الاحناف، ہمارا مذہب احناف ہے۔ ومنہجنا الدیوبندیہ، اور منہج ہمارا دیوبند ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ اب مجھے دیکھیں کتنے لفظ ہیں؟ ہمارا دین اسلام، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارا مذہب احناف، ہمارا منہج۔ کتنی واضح بات ہے۔ جب تک یہ بات سمجھیں گے نہیں تو یہ الجھنیں ختم نہیں ہوگی۔ خود کو سنی نہ کہو، خود کو حنفی نہ کہو، خود کو دیوبندی نہ کہو۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، نہ کہو بھئی آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ بات کوئی آپ کیا نہیں کہہ رہا، میں یہ بات لاکھوں کے اجتماعات میں کہہ رہا ہوں، میڈیا پر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر میں بات غلط کہتا ہوں تو مجھے سمجھاؤ۔ ڈھاکہ کے علماء مجھے بلائیں اور مجھے سمجھائیں تو غلط کہتا ہے۔ اگر میں نہ آپ کے پاس سمجھنے کے لیے آؤں تو وہ یہ جھوٹ بولتا ہے، آتا کیوں نہیں، ہماری بات سنتا کیوں نہیں۔ اب میں آپ کے ملک میں 10 دن رہ کے چلا بھی جاؤں، مجھے سمجھائیں بھی نہ، میرے جانے کے بعد غیبت کر کے اپنی آخرت تباہ کریں، تو اس کا علاج میں کیا کروں؟ مجھ سے بات کریں، مجھے سمجھائیں۔ اگر میرا طرز عمل غلط ہے تو سمجھائیں، طریقہ کار غلط ہے تو سمجھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا اگر میرا طریقہ کار ٹھیک ہے تو آپ قبول کریں، میں نہیں کہتا، میری حیثیت قیادت کی نہیں ہے، میں کارکن ہوں، میں نہیں کہتا میری بات آپ قبول کریں، لیکن میں غلط کہتا ہوں تو مجھے سمجھائیں۔ ان بچوں کو نہ سمجھائیں، مجھے سمجھائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے کیا ہوتا ہے، میں بات کر کے چلا جاتا ہوں تو میرے جانے کے بعد اساتذہ طلبہ کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی نہ کریں، ان کی جو میں نے کر دی ہے نا آپ اس کو بدل نہیں سکتے، میری ذہن سازی کریں۔ یہ بات میں ایسے ہوائی نہیں کہہ رہا، میں گریز کی دیواروں پر اپنے مکان نہیں بنا رہا، میں نے بحمد اللہ تعالی اس طرح مضبوط ذہن سازی طلبہ کی کر دی ہے، اس ذہن سازی کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، پوری دنیا میں ہم نے ذہن سازی کی اور بات سمجھائی ہے۔ ہمارا دین، بولیے ہمارا دین اسلام، ہمارا مسلک سنت والجماعت، ہمارا مذہب، ہمارا منہج۔ دین قطعیات کا نام ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ بتاؤ کتنا آسان ہے؟ اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ دین قطعیات کا نام ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ کے ڈھاکہ کے وہ علماء جو میری آج مجلس میں نہیں ہیں، اگر وہ کل اس پہ اعتراض کریں تو ان کو حق ہے اعتراض کرنے کا؟ بھائی سنیں نا میری بات۔ ہاں اگر آپ تک اطلاع پہنچی ہے، غلط پہنچی ہے، تو مجھے اپنے مدرسے بنا لے، اپنی خالقہ بنا لے، کیونکہ جو تو نے بیان المرکز اسلامی میں کیا تھا یہاں بھی کر، میں پھر کر دوں گا۔ یا تو میں انکار کروں، پھر تو بات ہوئی۔ ہم کون ہیں؟ میں نے اپنا بیان آپ کو یاد کرانا ہے اور سمجھانا ہے۔ میں بیان ایسے نہیں کرتا بیان کیا اور گیا، یہ کیا ہوا؟ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بیان سبق کی طرح کرتا ہوں اور اپنا سبق سمجھاتا ہوں اور یاد کراتا ہوں۔ بہترین استاذ تو وہی ہوتا ہے نا جو درسگاہ میں سبق سمجھا بھی دے اور یاد بھی کراتا ہے۔ بس میں آپ طلبہ سے گزارش کرتا ہوں
کہ ہماری آج کی گفتگو کا نام بیان نہ رکھیں، آج کی گفتگو کا نام سبق رکھیں، بیان نہ رکھیں، کیا رکھیں؟ آپ نے یہ نہیں کہنا آج مولانا گھومن صاحب نے بیان کیا ہے، آپ نے کہنا استاد جی نے سبق پڑھایا۔ ہمارے جیسا آپ کو استاد مل جائے اور آپ جیسے ہمیں شاگرد مل جائے تو دونوں کا فائدہ نہیں۔ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات آپ توجہ سنیں، میں تکلف میں نہیں پڑھتا اور اپنے بارے میں ہونے والے پروپیگنڈے سے ڈرتا بھی نہیں ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم پروپیگنڈے کے بارے میں پروپیگنڈا پروف ہے، واٹر پروف ہوتا ہے، بولٹ پروف ہوتا ہے، بم پروف ہوتا ہے، اور ہم پروپیگنڈا پروف ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے ہمیں پریشان کرے، پروپیگنڈا وہ کرتا ہے جو خود پریشان ہوتا ہے، پروپیگنڈا وہ کرتا ہے جو خود پریشان ہوتا ہے۔ جو ہمارے آنے پر پریشان ہے وہ خسر خسر کرے گا نا، میں کیوں پریشان ہوں؟ ہم سکون سے سوئیں گے بابا، ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں، ہمیں کوئی الجھن نہیں۔ میں جو آپ جملہ کہنے لگا تھا میں نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی ہے، میں پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کوئی طالب علم مجھے استاد جی کہے اور میری ترتیب پر کام کرے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے اور کہے میں مولانا گھومن صاحب کا شاگرد ہوں، لوگ تمہارا اٹھ کے ماتھا نہ چومے تو مجھے کہنا، لیکن کام میری ترتیب پر کرے۔ یہ نہیں کہ استاد جی مجھے کہے ہدایات کی اور سے لے، استاد جی مجھے کہے لہجہ کسی اور کا ہو، استاد جی مجھے کہے دلیلیں کسی اور کی پیش کرے، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اس سے بڑھ کر بات میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ سبق کی نیت کریں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب حناف ہے، اور ہمارا منہج ایک بات ہوگی۔ دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ دین قطعیات کا نام ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ دیوبندیت منہج ہے، دیوبندیت کو دین مسلک مذہب نہیں ہے، منہج ہے۔ منہج کیا ہے؟ جب اس کی باری آئے گی میں پھر بات کروں گا کہ دیوبندیت منہج ہے کیا، کیا ہے دیوبندیت۔ تیسری بات سمجھیں، ادیان کے اختلاف سے کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے، مسالک کے اختلاف سے اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے، مذاہب کے اختلاف سے حق اور خطا کا فیصلہ ہوتا ہے، مناہج کے اختلاف سے طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ میں سمجھا دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ادیان کے اختلاف سے کفر اور اسلام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو دین اسلام کو مانے مسلمان، دین اسلام کو نہ مانے غیر مسلم۔ میرے لفظ نقل کرو، دین اسلام کو مانے اور دین اسلام کو نہ مانے غیر مسلم۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کافر کو ہوگے اس کو تکلیف ہوگی، غیر مسلم کو ہوگے تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کہہ دیں کسی ہندو کو تو کافر ہے، وہ چڑھ جائے گا، کو غیر مسلم ہے، کو بالکل ٹھیک، آئی ایم نان مسلم کہتے ہیں۔ لفظ وہ بولیں کہ جس سے آگ نہ لگے، وہ لفظ نہ بولیں جس سے آگ لگتی ہے۔ وہ کیوں بولتے ہیں آپ لفظ؟ میں اس لیے کئی بار علماء خدمت کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے سنتے نہیں ہیں، میرے بارے میں سنتے ہیں، مجھے نہیں سنتے بلکہ میرے بارے میں سنتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کسی کو سنے تو ذہن اور بنتا ہے، کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور بنتا ہے، کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور بنتا ہے، اور کسی کو سنے تو ذہن اور بنتا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کوفہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ملاقات امام باقر سے ہوئی۔ حضرت امام باقر کو امام ابو حنیفہ نے سلام کیا تو حضرت امام باقر نے خوش دلی سے سلام کا جواب نہیں دیا،
حضرت امام صاحب محسوس کر گئے کہ امام باقر میرے بارے میں کچھ نالا لا ہیں، اہل بیت خوش نہیں ہے۔ حضرت امام باقر نے امام ابو حنیفہ سے کہا، فرمایا کہ تم اپنی رائے اور قیاس سے احادیث کا انکار کرتے ہو، تم قیاس اور رائے کو حدیث پر ترجیح دیتے ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، اچھا آپ یہ فرمائیں کہ نماز اہم ہے یا روزہ؟ فرمایا نماز کا حائضہ عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی۔ قیاس کہتا ہے کہ نماز کی قضا کرے، روزے کی نہ کرے۔ میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کی حدیث کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں نہیں، نماز کا اعادہ نہ، نماز قضا نہ کرے بلکہ روزہ بعد میں رکھے۔ میں تو چھوڑ دیا۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اچھا اب یہ فرمائیں کہ مرد کمزور ہے یا عورت؟ کہا جی عورت۔ کیا قیاس کہتا ہے عورت کو وراثت میں مال دگنا ملے کہ کمزور ہے؟ میں نے قیاس کو چھوڑ دی ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ چھوٹا پیشاب بول یہ زیادہ نجس ہے یا منی؟ کہا جی بول۔ فرمایا قیاس کہتا ہے کہ بول سے غسل ہو، منی سے وضو ہو۔ میں نے قیاس چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ امام باقر کھڑے ہوئے، فقبل وجہہ، ابو حنیفہ کا پیشانی چھوڑا۔ کہا تو ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ پہلے امام باقر نے ابو حنیفہ کے بارے میں سنا تھا، اب ابو حنیفہ کو سنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ڈھاکہ کے علماء میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، ایک دوبارہ مجھے بھی سن لو۔ تمہارے گھر آیا ہوں، تمہارے دروازے پر آیا ہوں، تمہارے در پر آیا ہوں، سن لو۔ میرے پاس آتے آپ کو جھجک محسوس ہوتی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ میں کب کہتا ہوں میری آ کر بات سنو، میں کہتا ہوں مجھے اپنے پاس بلا کے سن لو، اس میں کیا حرج کی بات؟ دین، میں بات سمجھا رہا ہوں، دین کے اختلاف سے کفر اسلام کا فرق پڑتا ہے۔ جس کا دین اسلام ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کا دین اسلام نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نمبر 2، مسلک کے اختلاف سے، مسلک اہل سنت والجماعت ہے تو یہ اہل ہدایت ہے، اہل سنت ہے، اور اگر مسلک اہل سنت والجماعت نہیں ہے یہ اہل بدعت ہے اور اہل ضلالت ہے۔ ضلالت کا معنی کفر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ ضلالت کے کئی درجات ہوتے ہیں، کفر کی بھی درجات ہیں، کفر کی 11 قسمیں ہیں، کفر کی بھی درجات ہیں۔ میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر کی 9 قسمیں ہیں، عام علماء نے 6 لکھی ہیں، علامہ کشمیر نے 2 کا اضافہ کر کے 8 لکھی ہیں، میں نے 1 کا اضافہ کر کے 9 لکھی ہیں۔ اصول عقائد میں نے 9 پوری کی ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ علامہ کشمیری 2 لکھی، تو کون ہوتا لکھنے والا؟ بھائی جو علامہ کشمیری سے پہلے تھے انہوں نے 6 لکھی، علامہ کشمیری نے 2 بڑھا دی تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا؟ کیوں؟ حضرت علامہ کے علم پر اعتماد ہے۔ میں نے 1 بڑھا دیا، آپ کو شک کیوں ہے کہ آپ کو میرے علم پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر آپ نے مجھے بھی پڑھا اور سنا ہوتا تو آپ کو شک نہ ہوتا، آپ خوش ہوتے۔ آپ اس کو پڑھ لیں بحث کو، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ اس کی ضرورت تھی یا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کفر کی قسم کا اضافہ کیا ہے، وہ اضافہ کیا ہے؟ آج کے دور میں بہت سارے لوگ قادیانی نہیں ہوتے، لیکن وہ کاغذات میں خود کو قادیانی لکھتے ہیں کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلے کفر نہیں ہوتا تھا، اب ہوتا ہے۔ تو جب پہلے نہیں ہوتا تھا تو قسم بھی نہیں تھی، اب ہوتا ہے تو قسم بھی آ گئی، تو نام لکھنا پڑے گا نا، اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ مسلک کے اختلاف سے سنت اور بدعت کے اختلاف ہے، اور یہ ہدایت اور ضلالت کے اختلاف ہے۔ اگر نصوص ظنیات میں صحیح رخ پر ہے اہل سنت والجماعت، صحیح رخ پر نہیں ہے تو اہل بدعت و ضلالہ۔ یہ ہدایت پر ہے، وہ ضلالت اور گمراہی پر ہے۔ اور اس مذاہب کے اختلاف یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ مذہب ابو حنیفہ حق ہے، مذہب شافعی خطا ہے،
حق کا احتمال ہے۔ ان کا مذہب شافعی حق ہے، مذہب حنفی خطا ہے لیکن حق کا احتمال ہے۔ یہ حق اور خطا کا احتمال ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، کوئی گمراہی کی بات ہی نہیں۔ اور منہج کا اختلاف یہ پالیسی اور طریقہ کار کا اختلاف۔ آپ بنگلہ دیش میں پڑھائیں گے تو منہج اور ہوگا، ہم پاکستان میں وہی کتاب پڑھائیں گے تو ہمارے پڑھانے کا منہج اور ہوگا۔ ایک کتاب دینی مدرسے پڑھائیں گے تو منہج اور ہوگا، یہی کتاب اب کالج میں پڑھائیں گے تو منہج اور ہوگا۔ ایک کتاب کو آف لائن پڑھائیں گے تو منہج اور ہوگا، اور آن لائن پڑھائیں گے تو منہج اور ہوگا۔ یہ نہ حق اور باطل ہے، نہ حق اور خطا، کچھ بھی نہیں، طریقہ کار ہے۔ وہ وقت کے ساتھ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے۔ جب تک دارالعلوم دیوبند نہیں تھا طریقہ کار اور تھا، دارالعلوم دیوبند آیا طریقہ کار اور ہے۔ وہ کیا طریقہ کار ہے وہ میں اس پر بات کروں گا، منہج ہے کیا دیوبندی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دین قطعیات کا نام ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ تین باتیں ہوگی، تین ہوگی، میں پھر دوبارہ کہہ دوں، چار کیسے ہو گئی؟ چار کیسے ہو گئی؟ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دین قطعیات کا نام ہے، مسلک ظنیات کا نام ہے، مذہب اجتہادیات کا نام ہے، اور منہج طریقہ کار کا نام ہے۔ دین کے اختلاف سے کفر اسلام کا فیصلہ ہے، مسلک کے اختلاف سے اہل سنت اہل بدعت یا ضلالت ہدایت کا فیصلہ ہے، اور مذہب کے اختلاف سے حق اور خطا کا فیصلہ ہے، اور منہج کے اختلاف سے طریقہ کار کا فیصلہ ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی بات سن، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ادیان کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فیصلہ ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس دین ہے لیکن وہ دین اسلام نہیں ہے، اللہ قبول نہیں فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الدین، اس انہ کو چھوڑ دیں، الدین مبتدا ہے، میں انہ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں۔ عند اللہ الاسلام، الاسلام خبر ہے، مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو، تعریف الطرفین یفید الحصر والتخصیص۔ انہ تو تاکید کے لیے نا، میں سمجھا رہا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ انہ تاکید ہے، اور تاکید اگلے کلام کی ہے۔ اگلا کلام یہ ہے کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، انہ نے اس پر تاکید لائی ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دین صرف اسلام ہے۔ اب فرق سمجھے؟ انہ اور اس میں دونوں میں فرق کیا ہے کہ دونوں کو ایک نہ کریں۔ انہ سے تاکید کس بات کی ہے؟ مبتدا خبر کے معرفہ ہونے سے کس بات کی تخصیص ہے وہ الگ ہے، تو انہ تاکید تخصیص کی ہو رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے چلتا ہوں، اس آیت پہ بات نہیں کرتا۔ میرا جنوب افریقہ کا سفر تھا، میں نے اس آیت پہ 4 دن بیان کیا۔ کتنے دن؟ 4 دن۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس 4 دن میں نے کہا لفظ دین پہ بیان کروں گا، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، 4 دن۔ میں اب صرف سمجھانے لگا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر عند اللہ نہ ہوتا، ان الدین الاسلام ہوتا تو معنی تو وہی تھا، پھر عند اللہ کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ بھئی دین اللہ کے ہاں اسلام ہے تو ہمارے ہاں بھی دین اسلام ہی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور ہمارے ہاں دین اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بھی اسلام ہے، ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، پھر عند اللہ کا لفظ اللہ کیوں لائے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے پھر 1 گھنٹہ چاہیے۔ یہ لفظ کیوں لائے ہیں، اس کے لیے اصول چاہیے، پھر اس کے لیے مثالیں چاہیے، پھر ذہن سازی کی گفتگو چاہیے، پھر آیت کھلے ان الدین عند اللہ الاسلام کیوں ہے۔
فی الحال تو میں دلیل اس بات پہ دے رہا ہوں کہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ادیان کے اختلاف سے کفر اسلام کا فیصلہ ہے. دین اسلام والے مسلمان اور جن کے پاس دین ہے لیکن دین اسلام نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے. نصارہ ان کے پاس دین ہے، دین اسلام نہیں ہے. یہود ان کے پاس دین ہے، دین اسلام نہیں ہے. ہنود ان کے پاس دین ہے، دین اسلام نہیں. یہ نہیں کہ ان کے پاس دین نہیں ہے، دین ہے، دین اسلام نہیں ہے. قرآن کریم نے مخالف کے نظریات کو دین تسلیم کیا ہے لیکن دین اسلام تسلیم نہیں کیا. لکم دینکم ولی دین. مشرکین مکہ کے نظریات کو قرآن نے دین کہا ہے لیکن دین اسلام نہیں کہا. جتنی بات ماننے والی ہم مانتے ہیں، جتنے نہیں ماننے والی نہیں مانتے. جو ماننے والی اس کا کیوں انکار کرے بھائی دین ہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دین ہے لیکن دین اسلام نہیں. بس ہم کہتے ہیں تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا ہمیں مبارک. تو یہ قرآن نے کہا لکم دینکم، لام نفع کے لیے ہے، اسی کا ترجمہ مبارک کر رہے ہیں نا. لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک، ولی دین، میرا دین مجھے مبارک. تم اپنے پر چلو، میں اپنے پر چلوں. چلے موت کے بعد ہو جائے گا فیصلہ. یہ چلنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ تم چل سکتے ہو. یہ یوں کہنا یہ تحدی ہوتی ہے، تحدید ہوتی ہے، یہ ڈرانا ہوتا ہے. دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں ادھر نہ جانا، میں سمجھا رہا ہوں مت جانا. استاد جی نہیں مانتا، جانے دو. اس کا کیا معنی ہے کہ اس کو بھیجو، کرایہ دے کے بھیجو اس کو. اس کا معنی چکھنے کا مزہ، نہیں سمجھے تو جانے دو. یہ معنی لکم دینکم ولی دین کا. میں یہ سمجھا رہا تھا کہ دین کے اختلاف سے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے. دلیل ذہن میں آ گئی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میں ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، دلائل پیش نہیں کر رہا، میں وقت کے حساب سے بات کر رہا ہوں. مسلک کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف کفر اور اسلام کے اختلاف نہیں ہے، یہ ہدایت اور ضلالت کا اختلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ. حضور فرما رہے وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ. بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے. قیل من ہو یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی. ترجمہ سمجھنا، میں ترجمہ خطیب کا نہیں کرتا، میں ترجمہ وکیل کا کرتا ہوں. ما انا علیہ و صحابی، وہ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ توجہ رکھنا. بعضوں کو میری بات پر تعجب ہوتا ہے، کسی باتیں کرتا ہے. کبھی کسی شخص نے جو لا پڑھ کے وکیل بنا ہو اس نے کہا ہے کہ میں وکیل نہیں ہوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ میں وکیل ہوں، آئی ایم لائر. میں کہہ دوں میں وکیل ہوں، ہمارے مولوی ہنستے ہیں، خود کو وکیل کہتے ہیں. بھائی اس کو وکیل کہتے جھجک نہیں آتی، مجھے کیوں آئے؟ وکیل اپنے دروازے پر لکھتا ہے پٹی ایڈوکیٹ. کیوں؟ تاکہ لوگ میرے پاس کیس لے کر آئیں. میں اپنی زبان سے کہتا ہوں میں تمہارا وکیل ہوں تاکہ تم اپنے کیس میرے پاس لاؤ. پریشان نہ ہو، وکیل ہے تمہارا. وکیل تگڑا ہے اور مہنگا نہیں، سستا نہیں، مفت ہے. میری بات پہ یقین نہ آئے تو پاکستان فون کر کے پوچھ لو بھئی آج تک اس وکیل نے کسی سے فیس لی ہے؟ کوئی جلسے والا کہہ دے آج تک اس نے ہم سے 1 روپیہ بھی مانگا. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی آسان سی ترتیب ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے جو جنتی فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ ہے جو حدیث مجھ سے لے، مانا میرے صحابی سے لے. ما انا علیہ اصحابی، اللہ کے نبی جو لفظ دیں گے تو مانا بھی تو ہوگا نا، دونوں چیز ہوگی. ما انا علیہ، اس کے پاس لفظ وہ ہو جس پر میں ہوں، اور مانا وہ ہو جس پر میرا صحابی ہے.
بہت سارے حدیث کے معنی اللہ کے نبی نہیں فرمائے، معنی بعد میں صحابہ نے فرمایا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ لفظ صحابی دے اور معنی صحابی دے، اس کو حنفیت کہتے ہیں۔ لفظ صحابی دے اور معنی وہابی دے، اس کو غیر مقلدیت کہتے ہیں۔ لفظ بھی صحابی دے اور معنی بھی، بولیے صحابی، یہ حنفیت ہے۔ لفظ صحابی دے اور معنی وہابی، یہ غیر مقلدیت۔ جب غیر مقلد کہتے ہیں نا کہ تم حدیث نہیں مانتے، میں طلبہ کہتا ہوں جواب دینا سیکھو کہ ہم حدیث مانتے ہیں لیکن حدیث کا معنی جو آپ کرتے ہیں وہ معنی نہیں مانتے۔ یہ جھوٹ مت بولا کرو حدیث نہیں مانتے، یہ کہا کرو کہ حنفی حدیث کا وہ معنی نہیں مانتے جو ہم کرتے ہیں، یہ کہا کرو۔ یہ کیا معنی کہ حدیث ہی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، تمہارا معنی نہیں مانتے۔ آج کے دور میں جتنے برساتی مینڈک کی طرح میڈیا پر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں مانتے۔ وہ بھی قرآن مانتے ہیں، جو قرآن کا معنی تم نے کیا وہ نہیں مانتے۔ حدیث مانتے ہیں، جو حدیث کا معنی تم نے کیا وہ معنی نہیں مانتے۔ بات پوری کرو نا، ادھوری بات کیوں کہتے ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابلے میں مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے حضرت امام شافعی نے اس حدیث کو نہیں مانا جو امام ابو حنیفہ نے پیش کی ہے، ہم کہتے ہیں حضرت امام شافعی نے وہ مانا نہیں مانا جو ابو حنیفہ نے کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں میرا اپنا مانا ہے، میں بھی مجتہد ہوں، تو ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہونا چاہیے نا، کہ ان میں 72 تھے تو ان میں 73 کیوں ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دیتا، اس کو چھوڑ رہا ہوں، بات لمبی ہو جانی ہے۔ میں ہلکا سا دے دیتا ہوں، الجھن نہ آپ رہ جائے، جواب دے دیتے تو چاہیے۔ یہ باتیں نشین فرما لیں، جب اللہ کو نعمت دیتے ہیں تو پھر نعمت کا دشمن بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب تک نعمت نہیں آتی نعمت کا دشمن بھی نہیں آتا۔ بنی اسرائیل میں اجتہاد کی نعمت نہیں تھی، لم یکن عندهم اجتہاد قط انما خص بذلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر لکل شیء کے تحت علامہ قرطبی نے لکھا ہے پہلی امت میں اجتہاد نہیں تھا، اس امت کو اجتہاد ملا ہے۔ جب اجتہاد نہیں تھا تو اجتہاد کے دشمن بھی نہیں تھے، اس امت کو اجتہاد ملا ہے تو اس کا دشمن بھی آئے۔ یہ ہے 73واں فرقہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میری رائے نہیں ہے، هذه الفرقة التي زادت في فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال بعض العارفین الذين هم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی ہے۔ یہ میری رائے ہے۔ یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ جو علماء سے عداوت رکھتا ہے اور فقہاء سے بغض رکھتا ہے۔ یہ غیر مقلد نہیں ہے تو اور کون ہے؟ سمجھ آ گئی 73واں فرقہ کون سے؟ میں تو دلائل سے بات کر رہا ہوں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اب جو علماء اس مجلس میں نہیں ہیں پھر کوئی 73واں فرقہ کہہ دیا، او بھائی آپ کو طالب علم نے میری شکایت لگائی ہے تو مجھ سے پوچھ لو بھائی تیری شکایت ہے یہ ٹھیک ہے غلط ہے، تو میں بات بتاؤں گا نا کہ میری غلط ہے ٹھیک ہے۔ پہلی امتوں میں 72 فرقے، اس امت میں 73 فرقے۔ فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کون سا؟ وہ جنت میں جائے گا جو حدیث مجھ سے لے اور حدیث کا معنی میرے صحابی سے لے۔ ما انا علیہ اہل السنہ و اصحابی والجماعہ، اور یہ دوسرے مقام پر صراحتاً موجود ہے۔ آپ کے علم ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ تبیض وجوہ کون ہے؟ فرمایا اہل السنت والجماعہ۔ یہ تسود وجوہ کون ہے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ ہم اہل البدع والضلالہ، الدر المنصور میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس حدیث پاک میں جو فرقے بیان کیے ہیں یہ فرقے مسلمان اور کافروں کے نہیں ہیں، یہ فرقے مسلمانوں ہی کے ہیں، اور اس میں جہنم میں جانے والے وہ نہیں ہیں جو دائماً جہنم میں جائیں گے، یہ وہ ہیں جو وقتی جائیں گے۔ حوالہ چاہیے تو آپ ترجمان سننا دیکھ لیں، معرف الحدیث دیکھ لیں۔ یہ میری رائے نہیں ہے، میں اپنے بڑوں کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں جو فرقے بیان کیے ہیں یہ فرقے کافروں کے نہیں ہیں،
ہم اہل بدعت کو کافر نہیں کہتے، اہل بدعت کو اہل ضلالت کہتے، اہل بدعت کو اہل ضلالت کہتے۔ اس پر بھی ایک سوال ہے، اب میں سوال کرتا جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس پر سوال کیا ہے؟ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جہنم میں تو بندہ زنا کی وجہ سے بھی جائے گا، تو اس میں فرقے کی خصوصیت ہے، بدعت کی وجہ سے جائے گا، یہ بتانے کی پھر کیا ضرورت ہے 73 فرقے ہوں گے، لوگ تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی جائیں گے۔ اس کا میں جواب پھر میں اور سوال کروں گا، پھر اور سوال کروں گا۔ میری عادت ہے کہ میرے بیان پر جو سوالات ہونے ہیں میں وہ خود نقل کرتا ہوں، خود نقل کر کے خود جواب دیتا ہوں تاکہ الجھن باقی نہ رہے۔ تو اس میں بیان فرمائے گئے ہیں وہ فرقے جو اہل السنت اہل بدعت کے ہیں۔ ایک فرقہ اہل السنت کا ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور باقی فرقے اہل بدعت کے ہیں۔ یہ اختلاف کفر اسلام کا نہیں ہے، یہ اختلاف سنت اور بدعت کا ہے، یہ اختلاف سنت اور بدعت کا ہے۔ اور حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا وہ ہے اہل السنت والجماعت۔ عجیب بات یہ ہے آج کے اہل بدعت اپنے لیے اپنی مسجد کے بعد لفظ لکھتے ہیں اہل السنت و جماعت۔ کیا لکھتے ہیں؟ آپ صبح دیکھ لینا جا کے، ہم کیا لکھتے ہیں؟ اہل السنت والجماعت، وہ لکھتے ہیں وجماعت۔ آپ دیکھ لینا، والجماعت نہیں وجماعت۔ اب میں اہل السنت والجماعت پہ بات نہیں کر رہا نا، میں نے مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اہل السنت والجماعت ٹھیک ہے یا اہل السنت وجماعت ٹھیک ہے؟ میں نے کس کا جواب تو پہلے کلمے کے پہلے جز میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ، لا کے بعد ہے الہ بغیر الف لام کے، اللہ کے بعد ہے الہ الف لام کے ساتھ۔ تو جب الہ الف لام کے بغیر ہو تو معنی اور ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ جب الہ بغیر الف لام کے ہے تو الہ باطل ہے، جب الف لام آیا تو الہ برحق ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اہل السنت والجماعت وہ خاص جماعت جو پیغمبر سے لے کے آگے دے، وہ جماعت وہ جماعت جو عام ہو، نبی سے نہ لے، اپنی بات کرے اور اس کو نبی کی طرف منسوب کر دے، اسے وجماعت کہتے ہیں۔ ہماری والجماعت ہے، کیا ہے؟ والجماعت۔ کیوں؟ ما انا علیہ، آگے ما انا علیہ و اصحاب نہیں فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ یا تکلم سے اصحاب معرفہ ہے، اس لیے والجماعت میں جماعت معرفہ ہونی چاہیے، نکرانی معرفہ ہونی چاہیے۔ اہل السنت والجماعت خاص جماعت، وہ خاص جماعت کون سی ہے؟ اصحابی، میری جماعت۔ اب طلبہ ہے نا، الف لام عہد کے لیے ہے، عام الف لام نہیں ہے یہ۔ تو مسالے کا اختلاف کفر اسلام کا نہیں ہے، اور مذہب کا اختلاف یہ حق اور خطا کا اختلاف ہے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر، اصاب اخطا اجران اجر۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر اجتہاد درست ہو یہ حق ہے، اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو تو یہ خطا ہے۔ تو اجتہادیات کے اختلاف یہ مذاہب کا اختلاف ہے، مذہب کے اختلاف کو اجتہاد کے اختلاف کہتے ہیں۔ اور جو مذاہب میں اختلاف ہوتا ہے، ایک حق ہوگا تو دوسرا خطا ہوگا، حق ہونے کا احتمال ہوگا، اور جو حق ہے اس میں خطا ہونے کا احتمال ہے، اور جو خطا ہے اس کے حق ہونے کا احتمال ہے۔ نہ کفر اسلام کا اختلاف ہے اور نہ ہی یہ سنت اور بدعت کے اختلاف ہے۔ اس کو تو مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس حدیث پر بات کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اگر مجتہد مصیب ہو تو 2 اجر ہے، مجتہد مخطئ ہو تو 1 اجر ہے۔ یہ 2 اجر کیوں ہیں، 1 اجر کیوں ہے، یہ سمجھانا چاہیے۔ اس پر مستقل گفتگو ہے، میں کبھی کروں گا بات انشاءاللہ، ابھی تمہارا متن چل رہا ہے نا، کروں گا۔ اس پہ بہت ساری باتیں سمجھانے والی ہیں، اور الجھنیں ہماری اس سے ختم ہونی چاہیے، جو ہماری بنیادی الجھنیں۔
اب مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، کوئی بندہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کو مسلک کا اختلاف کہے، یہ علمی بات ہوگی جہالت کی بات ہوگی؟ پھر یہ تو مذہب کے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف یہ بولیے مذہب کے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک کے اختلاف مذہب کے اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ امام احمد کے اختلاف یہ مذہب کے اختلاف ہے۔ تو جو مذاہب کے اختلاف کو مسالک کا اختلاف کہیں وہ ہمیں سمجھائیں کہ تم مسئلے کی باتیں کرتے ہو، تم اسلام کی باتیں نہیں کرتے، تمہیں شریعت ہی نہیں آتی، تم جذباتی لوگ ہو۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک کتاب پوری اپنی 1400 سالہ فقہی تاریخ میں سے ایک کتاب دکھا دیں کہ جس میں ابو حنیفہ اور شافعی کے اختلاف کو مسلک اختلاف کبھی کیا کہتے مذاہب اربع یا مسالک اربع؟ بولو، مذہب حنفی یا مسلک حنفی؟ ہذا مذہب حنیفہ یا ہذا مسلک ابی حنیفہ؟ اور ہم مذاہب کو مسالک اختلاف کہہ رہے ہیں اور غلط ہمیں کہتے ہیں یہ بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا، ہمیں سمجھاؤ۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھئی آپ میں سے کوئی عالم مجھے سمجھانا چاہے میں تو زانوں بیٹھ کے سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پاگل ہوں گھر سے بغیر پھروں، میں پاگل ہوں بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھروں، میں پاگل ہوں ملک سے ملک دوڑتا رہوں، مجھے اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے، میں ایسے گھوم رہا ہوں۔ میں جو گھومتا ہوں میری بات یاد رکھنا، میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا نظریہ ہے، میں جس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں اگر میں نے امت کے سامنے بیان نہ کیا تو قیامت کو مجھ سے مواخذہ ہوگا۔ میں اس درد سے ملک جاتا ہوں، بھئی جو بات مجھے سمجھ آئی میں ان کی خدمت میں پیش کروں، ورنہ قیامت کو مواخذہ ہو جائے گا۔ تو گنگا کیوں تھا؟ تو نے کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ میری 6 دن کی گفتگو سن لیں، میں فتویٰ نہیں دوں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، کسی کے خلاف ذہن سازی نہیں کروں گا، لیکن اپنی باتیں تو مجھے کھولنے کا حق دو نا، اور اپنی باتیں بھی اپنے مدارس میں، اپنی باتیں بھی اپنے طلباء کے سامنے، اپنی باتیں بھی اپنے گھر میں۔ مذاہب کے اختلاف کون سا ہے؟ بولیے حق، اور میں دلیل دے رہا ہوں نا۔ ہمارے یہاں کیا اصول ہے؟ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا ومذہب خیرنا خطا یحتمل الثواب۔ اب میں اس پہ بات نہیں کرتا، میں اس اصول پہ بات کرتا اور اس اصول پہ غلط فہمیوں کو توڑتا۔ میں ایک بہت بڑے جامعہ کے دارالفتاح میں تھا، بہت بڑے جامعہ کے دارالفتاح میں، تخصص فی الحدیث کے طلباء جمع ہو گئے، تو استاد نے فرمایا کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی کریں، مجھے آئیں گے تو جواب دوں گا، نہیں ہوگا تو وقت لے لوں گا، پھر دوبارہ دے دیں گے، کریں۔ اب ان میں سے جو ویڈیو پر بات چل پڑی، پورے دیوبند میں باضابطہ میڈیا پر جس نے سب سے پہلے گفتگو کی ہے نا وہ میں ہوں۔ باقی جو مجھ سے لڑتے تھے آج ان کے فالوور مجھ سے زیادہ ہیں، جو مجھ سے لڑتے تھے ان کے سبسکرائبر مجھ سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ میں قسم اٹھا لوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، میں خنزیر کی طرح کہہ دوں تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں نے اس یوٹیوب سے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا۔ وہ مجھ سے لڑنے والے سبسکرائبر ان کے زیادہ، کیوں؟ ان نے صرف پیسے کمانے ہیں، ان کا بیان دوسرا اپلوڈ کرے سے غیب ماریں گے، میرا بیان جس کا جی جاتا نہیں۔ میں بنگلہ دیش میں تھا، میں نے حمزہ مولا باز کا، میں نے کہا آپ کو تعجب ہوگا، میرا بیان ہوتا ہے، میرے چینل کا اپلوڈ بعد میں ہوتا ہے اور دوسروں پر پہلے ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سمجھتا ہے جو میڈیا کو سمجھتا ہے۔ جب جو بیان پہلے اپلوڈ کرے گا نا دوسرا کرے گا تو اس کی چوری شمار ہوگی۔ میرا ایک بار چینل بند ہوا، میرا بیان جلسے والوں نے پہلے اپلوڈ کیا، میں نے بعد میں کیا، ہمارے 3 سے ٹریک آ گئی، ہمارا چینل بند ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا، پہلے بھی نہیں کرتا تھا، آج بھی نہیں کرتا، آئندہ بھی نہیں کرتا۔